السلام علیکم میرے باشعور دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی ایسی خبر جو اخبار میں تو شاید اس کو بہت زیادہ اچھی جگہ نہ ملی ہو، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی جو سابق فوجی افسران ہیں ان کے لیے ایک بڑی دھماکہ خیز خبر ہے، اور اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں میں آج کی اس ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اور میری جو ویڈیوز ہیں آپ میرے فیس بک پیج اور میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی جو چھپنے والی خبر ہے وہ بڑی دھماکہ خیز ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ فوج مخالف مہم، 5 سابق افسران کی پینشن مراد واپس، اور اس میں میجر جنرل بھی ایک شامل ہے، یعنی کہ اچھا بڑا رینک ہے، میجر جنرل کے عہدے پہ ریٹائر ہونے والے بھی ایک صاحب شامل ہے، اور 5 لوگ جو ہیں جن کی مراد واپس ان سے لے لی گئی ہیں۔ اور یہ انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی ہے، اور اس میں خبر میں جو یہ بات کی گئی کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں ہوئی ہے، اور یہ اس لیے ہوئی ہے کہ صحافیوں اور یوٹیوبرز کے جھوٹ پھیلانے پر افسوس کا اظہار کیا گیا، اور خاص طور پہ ذرائع نے 150 ریٹائرڈ فوجیوں کے خلاف کارروائی کی تردید کی ہے۔ اچھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ تقریباً 150 سے زائد لوگ ہیں جن کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے پاک فوج، اور یہ جو جتنا بھی انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف باتیں کی ہیں، ان کو سیاست میں ملوث کرنے کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اس کے اوپر 150 افسران کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ گئے تھے، پریس کلب بھی گئے تھے، ایک خاتون تھیں جنہوں نے بڑا وہاں پہ چیخا چلائی تھیں اور بڑی باتیں کی تھیں کہ آرمی نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا، عمران خان صاحب کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس کو آپ ہمارے تو بڑے دیسی لہجے میں کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے ساتھ ہی ان ساری چیزوں سے معذرت کر لی تھی کہ میرے الفاظ جو برے لگے ہیں تو ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ کو بہت سے افسران نظر آئے تھے جو فوجی تمغے ساتھ لے کے آئے تھے، یعنی کہ کسی نہ کسی جنگ میں، کسی نہ کسی ناگہانی آفت میں کچھ اچھی کارکردگی پہ ان کو تمغے ملے ہوں گے، وہ لوگ بھی آ گئے تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ووٹ ڈالے تھے، ان کی فیملیز نے ووٹ ڈالے تھے، اور خان صاحب نے اپنے جلسوں میں بھی کہا تھا کہ اب جو فوجیوں کی فیملیز ہیں وہ بھی آ جائیں میرے جب میں مارچ کی کال دوں گا۔ تو اس وقت بڑے جذباتی ہیں، اور جناب باجوہ سے جب ایکس سروس مین لوگوں کی میٹنگز بھی ہوئی تب بھی بڑے جذبات تھے ان کو کہ عمران خان صاحب فارغ ہو گئے اور فوج جو ہے نیوٹرل رہی، فوج نے کردار نہیں ادا کیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ذرائع نے کیا رپورٹ کیا، وہ یہ ہے کہ حکومت اور جو خاص طور پہ پاک فوج، کئی یوٹیوبرز اور کئی سوشل میڈیا کے ایسے لوگ ہیں جن سے پاک فوج کے خلاف کئی کمپینز چلائی جا رہی ہیں، ان سے بھی پاک فوج تنگ ہے، اور حکومت سے انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ مسلسل الزامات لگا رہے ہیں ہمارے اوپر۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے 5 آرمی کے جو ریٹائرڈ افسران ہیں بشمول سابق میجر جنرل، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جتنی بھی مراعات ہیں وہ واپس لے لی ہیں، اور ان مراعات میں پینشن، ایک آپ کو پتہ ہے اچھی پینشن ملتی ہے، اس کے بعد میڈیکل کی سہولیات سی ایم ایچ جتنے بنے وہاں پر ان کو ملتی ہیں، وہ واپس لے لی گئی ہیں ان 5 لوگوں کے۔ اچھا، آپ کو اس سے یاد ہوگا ایک صاحب ہیں عادل راجہ، ٹویٹر کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں، اور ان کے لاپتہ ہونے کی خبر آئی تھی، پھر پتہ چلا وہ انگلینڈ میں ہیں، اور پھر ایک دن انہوں نے لگایا تھا اپنا ایک لیٹر جس پہ لکھا تھا کہ مجھے پاک سرزمین کی خاطر بولنے کی وجہ سے سزا دی گئی ہے، اور لوگوں نے پھر بتایا تھا کہ ان کی پینشن ان کی بھی روک لی گئی ہے یا بند کر دی گئی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ قانونی طریقہ کار اپنایا گیا ہے، اور اس کے مطابق ان 5 لوگوں کو جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، پاک آرمی نے ان کو موقع دیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ پاکستان آرمی کے خلاف جس کا آپ حصہ رہے ہیں اسی کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، تو آپ جواز فراہم کریں، جواب دیں۔ یہ ان سے جب کیا گیا، اور پھر جو جواب آیا اس سے ظاہری بات ہے مطمئن نہیں ہوں گے، تو اس کے بعد ان 5 لوگوں کے خلاف کارروائی، اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ اب اس بات کو جوڑا جا رہا ہے مریم نواز کی پریس کانفرنس میں۔ مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جن فوجیوں کو، یعنی کہ سابق فوجیوں کو للکارا تھا انہوں نے کہا تھا جن کو سیاست کا شوق ہے وہ چلے جائیں، اپنے تمغے واپس کریں اور سیاست میں آ جائیں، اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو آئی ایس پی آر نے اور فوجی جو ذرائع ہیں انہوں نے ان کو یہ کہا کہ مریم نواز کی پریس کانفرنس سے 2 ہفتے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور یہ پہلے سے طے شدہ بات تھی، اور پاک آرمی خلاف جس طرح سے باتیں کی جا رہی تھیں
یہ ہم پہلے سے ادارہ طے کر چکا تھا، اور ادارے کا ایک سسٹم ہے، وہ جو لوگ حاضر سروس ہوتے ہیں، جو لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی 100 چیزوں کے اوپر پاک فوج ریئیکٹ بھی کرتی ہے، پاک فوج سپورٹ بھی کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ یکسر مسترد کر دی ہے یہ خبر کہ مریم نواز کا اس سے کوئی لینا دینا ہے، یا ان کے بیان کے بعد کوئی اثر پڑا ہے۔ اور یہ بیان جو ہے یہ تو 2 ہفتے بعد آیا، جبکہ سلسلہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح یہ جو سزائیں ہیں یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دی گئی ہیں، اور اس لیے کہ مذکورہ افسران نے ادارے کے خلاف پروپیگنڈا میں حد سے تجاوز کیا ہے، اور یوٹیوبرز کی جانب سے فوج کی کارروائی کو مریم نواز سے منسلک کرنے سے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ جی ایچ کیو نے یہ فیصلہ مریم نواز کی پریس کانفرنس سے 2 ہفتے قبل کیا تھا، اور ان دونوں باتوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان کے وزیر اعظم سے نکلنے کے بعد ریٹائرڈ افسران کا ایک گروپ جس میں 3 ریٹائرڈ جنرلز شامل تھے پی ٹی آئی سوشل میڈیا مہم کا حصہ بن گئے۔ ان میں سے کچھ ریٹائرڈ افسران نے فوج کی حد پار کی، جبکہ اکثریت نے اپنی پوزیشن پر نظر ثانی کی اور حد پار کرنے سے باز رہے۔ حال ہی میں 2-3 اسٹار جنرلز بھی ایسے تھے جنہوں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، جو مکمل طور پر محض الزام تراشی تھی۔ اور یہ ساری جو خبر کا متن ہے وہ یہ ہے، اور اس میں سے نکل یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہا گیا ہاں بھئی آپ جواب دیں، کچھ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ایکسکیوز کیا ہوگا، کچھ لوگ باز رہے ہوں گے، لیکن 4 سے 5 ایسے لوگ ہیں جو باز نہیں آئے، جس میں ایک میجر جنرل بھی تھے۔ اور بالآخر پھر ہوا کیا ہے کہ ان سب کی مراعات روک لی گئی ہیں، پینشن روک لی گئی ہیں، میڈیکل کا حق ان سے لے لیا گیا ہے۔ اور مجھے جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک کریک ڈاؤن اسی طرح کا حکومتی اداروں کی جانب سے کیا جائے گا، ایف آئی اے ڈیفینیٹلی کرے گا، اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاک فوج اور خاص طور پہ نشانہ بنایا ہے شخصیات کو، پاک فوج کی جو شخصیات ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، کچھ لوگوں کو پکڑا جائے گا، کچھ لوگوں کو نوٹس بھیجے جائیں گے، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو روکا جا سکے۔ جو نئی معلومات، نئی خبر آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔